السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہے تو اگر ایک شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ اور ایک بیوی کی اپنے شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو تو ان دونوں میں سے کوئی ایک یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میاں بیوی کی محبت نہ ختم ہونے والی اور لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے محبت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف، آزما کر آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو کام آئے گا۔ عمل شروع کرنے سے قبل میرے دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو دوستو، یہ عمل ایسا عمل ہے، اگر بیوی گھر کی ناچاہتی کا باعث بنتی ہے، اگر شوہر کا خیال نہیں کرتی، اس سے محبت نہیں کرتی، ہر وقت لڑتی رہتی ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ یہ عمل کر کے پانی، دودھ یا جوس پر پڑھ کر پلا دے۔ پھر اس پانی کے پینے کی دیر ہوگی، اس کی بیوی اسی وقت اس کی مرید بن جائے گی۔ اور اگر شوہر بیوی کا خیال نہیں کرتا تو پھر بیوی یہ عمل کرے، انشاءاللہ دونوں میں نہ ختم ہونے والی محبت شروع ہو جائے گی۔ عمل بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا بہت ضروری ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ماحول اور گھروں سے لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہوں، اس پر کئی دنوں سے بات چل رہی ہے۔ ان لڑائی جھگڑوں میں ایک بڑا جو رول ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ دونوں مل کر ایک گھر بناتے ہیں، اگر ان کے درمیان بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، گویا یہ گھر کے بے آباد ہونے کی نشانی ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کوئی کچا دھاگا تو نہیں ہے، ایک بہت بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پکا عہد کیا ہے، اس لیے قرآن مجید نے بیوی کو ساتھی کہا ہے۔ یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزار کر، اور شیطان کو اس میں دخل اندازی کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتا ہے، دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری بیوی کی بھی ہوتی ہے اور خاوند کی بھی ہوتی ہے۔ دونوں محبت اور پیار کے ساتھ کام لیں۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے نکاح کے بعد محبت کو اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ میاں بیوی آپس میں جتنی محبت کریں گے، جتنا زیادہ پیار کریں گے، اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بیوی جب اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکرائے اور خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اور یہ بات میاں اور بیوی سمجھ لیں کہ شادی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان مدت اور رحمت رکھی۔ بے شک
اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، تو معلوم ہوا کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ سکون حاصل ہو، اور جہاں آپ دیکھو کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون حاصل نہیں اور ہر وقت کا جھگڑا وغیرہ ہے اور ہر وقت جل کٹی باتیں ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں، بحث مباحثے میں الجھتے رہتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے، بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کوئی کوتاہی ہے۔ اور عام طور پر ہمارے تجربہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم بیوی کی سائیڈ کا تذکرہ کریں گے، کون سی وہ غلطیاں اور کوتاہیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے گھر برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شادی کا مقصد بتایا کہ اس سے سکون حاصل ہوتا ہے تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون پاؤ۔ جو بیوی اپنے خاوند کے لیے سکون کا سامنا بنے، وہ اپنے گھروں میں ہنسی خوشی زندگی گزاریں گی، کہ اس لیے گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خاوند پیار بھی کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے دل کے اندر خوشی بھی محسوس کرتی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے ہی دینا چاہیے۔ جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے، ایسی بات کرے، ایسے الفاظ کہے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے۔ دوستو، اب آپ کو عمل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے، آپ نے الائچی پر پانی پڑھ کر دودھ پر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 100 بار یا قدوس ہو یا سلام، پھر 33 بار سورہ کوثر اور 10 بار سورہ فاتحہ، اول اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، اور یہ پانی چاہے صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی دیر ہوگی، پھر دیکھیے کہ ان کے نرم دل کو اللہ پاک کیسے نرم بنا دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔